تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ محبت بھی اطاعت کے انداز میں ہو۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ کر گئے، ایک ایک ذکر نبی علیہ السلام کا وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کے لباس کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، پگڑی کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، ٹوپی کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، چلنے کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، اٹھنا بیٹھنے کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے، کھانے کا انداز کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے، سونے کا انداز کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ غرض ولادت سے وفات تک کا ذکر، ہر ذکر کو ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے ایک بال کی بھی توہین کی اور کہا کہ نبی علیہ السلام کی پگڑی میلی ہے، تو وہ بھی گستاخی کے زمرے کے اندر ہے، توہین کے زمرے کے اندر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی پگڑی لباس کی توہین ایک لحاظ سے نبی کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کے چلنے کی توہین نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر رسم سیاست کا وصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو، اپنی منزل کی دہن میں رہے گا یہ روا بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعائے خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کے مہینوں میں ایک اہم مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جہاں ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہے، وہیں رسالت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، وہیں ہجرت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، اور وفات مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر 4 اہم مہم اور 4 بڑے اہم کام ہوئے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کی پیدائش، آفرینش، بعثت، یہ اس ماہ مبارک میں ربیع الاول کے مہینے میں سردست تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول، کسی میں 9 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے۔ امام احمد رضا خان صاحب، ان کی کتاب مشہور ہے نطق الہلال، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے۔ نطق الہلال صفحہ نمبر 12 اور 13 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ جلد 26 کے اندر صفحہ نمبر 412 سے لے کر 415 تک یہ بات موجود ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ 8 ربیع الاول کو، اور وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو۔ اور ساتھ ساتھ محمود پاشا فلکی جو ریاضی دان کے حساب کتاب کے اپنے زمانے کے بڑے ماہر گزرے،
اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 7 جلدوں پہ سیرت النبی نبی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کتاب لکھی ہے، اور اس کے پہلے جلد کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ولادت وہ 9 ربیع الاول کو ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں یہ چیلنج کیا تھا کہ 9 کے علاوہ کوئی اور آئے اور کوئی اور تاریخ دکھائے تو اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ 9 ربیع الاول فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ جدید دور ہے اور ٹیکنالوجی دور ہے، ہر ایک کے پاس سافٹ ویئر عجیب عجیب، اور ایک سافٹ ویئر اس میں یہ بھی نکالا گیا جس میں آپ گزشتہ تاریخ کو بھی نکال سکتے ہیں، اور گزشتہ تاریخ کہ نبی علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ سارے حساب کتاب جب آپ لگائیں گے تو 9 ربیع الاول کی تاریخ پیر کے دن آئے گی، 9 ربیع الاول۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور تاریخ دیکھیں گے تو پیر کا دن نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اور پھر اس میں بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے، بارکیف ولادت مصطفیٰ پر اختلاف ہے تاریخ پر، لیکن وفات پر کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر یہ ذکر خیر ہے، اور صرف ولادت کا ذکر، صرف لڑکپن کا ذکر، جیسے آج کے جمعے میں آپ دیکھیں گے ہر خطیب اپنے خطبے میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا، ہر مبین اپنے بیان پہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا، ہر واعظ اپنے واعظ کے اندر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا، ہر نعتیہ کلام پیش کرنے والا اپنے نعتیہ کلام کے اندر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا، ہر ثناخوان مصطفیٰ اپنے ثناخواں کے اندر وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا۔ لیکن آج جو ہم ذکر کریں گے وہ ولادت سے بھی پہلے ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، ذکر نبی تب بھی ہو رہا ہے، نبی نہیں، انبیاء بھی دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، ذکر نبی تب بھی ہو رہا تھا، یہ کائنات ابھی بنی نہیں تھی، ذکر مصطفیٰ تب بھی ہو رہا تھا، یہ سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، تارے نہیں تھے، کہکشائیں نہیں تھے، یہ نجوم نہیں تھے، یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ دریا، درخت، پہاڑ، سمندر، نہریں، آبشاریں نہیں تھی، اور ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی بلند و بالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور غارے کے درمیان تھے، یعنی وجود آدم بھی ابھی بنا نہیں تھا، اس میں محمد اور ذکر محمد اس وقت بھی تھا، جس میں محمد بعد میں آیا، اس میں محمد پہلے ہی اس کا ذکر تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام پر جب روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، نگاہ آسمان پر اٹھائی تو وہاں دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کون سے نام کو رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم یہ ہوگا تیرا بیٹا لیکن محبوب میرا ہوگا، تیری اولاد میں آئے گا لیکن یہ محبوب میرا ہوگا، جسم تو اس کا بعد میں ظاہر ہوگا، اسم اس کا تجھ سے بھی پہلے ہوگا۔ یہ جسم محمد نبی علیہ السلام بعد میں رہے ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ اور ذکر نبی آدم سے بھی پہلے ہے۔ شمائل رسول کے اندر ایک کتاب ہے، اور وہ لکھنے والے علامہ یوسف بن اسماعیل سوہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے شیش کو بلوایا اور کہا کہ بیٹا جب تمہارا کوئی بھی اللہ کے ہاں دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو تم اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا۔ تو بیٹے شیش نبی تھے، بعد میں یہ نبی بنے، انہوں نے کہا ابا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ذات ہے؟
کہا یہ وہ ذات ہے، میں جنت سے آیا ہوں، جنت سے، جنت کے ایک ایک محل پہ، ایک ایک کوٹی پہ میں نے وہاں جو جو انعامات دیکھے، جو جو محلات دیکھے، نہریں آبشاریں میں نے دیکھی، جنت کے میں نے انعامات دیکھے، جنت کے درخت کے ہر پتے پہ میں نے نام محمد کو دیکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی نہیں، آپ دعا مانگے تو درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ جس میں محمد آیا نہیں، اس میں محمد اور ذکر محمد پہلے ہو رہا ہے۔ پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرتے کرتے ایک موقع پہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میری پکار سن لے، میری صدا سن لے، میری ندا سن لے، میری دعا سن لے۔ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جو تیرے پاس ایک ہی نبی ہے وہ خاتم الانبیاء، میری نسل سے، اولاد سے، ذریت سے عطا فرمانا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نبی آئے نہیں، جس میں محمد ابھی آیا نہیں، اس میں محمد پہلے ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ بیت اللہ کی تعمیر تو ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں، لیکن بیت اللہ کو آباد کرنے والا محمد حبیب اللہ آنے والا ہے۔ اس میں محمد اس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے، جس میں محمد اگرچہ بعد میں آئے گا۔ اسی کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کے یوں کہنے لگے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، ارے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، جس میں محمد بعد میں، لیکن اس میں محمد آدم سے بھی پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بننے سے پہلے 2 جلسے کیے، 2 کانفرنسیں کیے، 2 پروگرامات سجائیں۔ ایک پروگرام تھا جس میں سارے لوگوں کو، میں آپ سب وہاں پر جمع تھے، کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے ایک سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تقریر کرنے والے اور سننے والے انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ اور یہ 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے یہ دوسرا پروگرام کیا مخصوص جماعت، جو انبیاء کرام کی جماعت وہاں پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا، میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اے آدم سن لو، شیش سن لو، نوح سن لو، دانیال سن لو، ابراہیم سن لو، یعقوب اور یوسف سن لو۔ غرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، یاد رکھنا تمہارے دور میں اگر میرا یہ لاڈلا لجپال سونا نبی اگر آ جائے تو یاد رکھنا آدم تم نے اپنے کلمے کا ڈھنکا نہیں بجانا۔ اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اب نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ عیسیٰ ذبیح اللہ۔ اب اگر تمہارے دور میں میرا یہ لاڈلا پیغمبر آ جائے تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اب اس نبی کی رسالت کا، پیغمبری کا ڈنکا بجے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجے گا۔ ایک سوال ہوتا ہے، کیا ہمارے نبی آدم کے دور میں آئے تھے جس میں محمد ظاہر ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کے دور میں آئے تھے؟ کیا شیش کے زمانے میں آئے تھے؟ یقیناً ہمارے نبی نہیں آئے تھے۔
اگر ہمارے نبی آتے تو ضرور وہ پیغمبر اپنی تعلیم، اپنی دعوت، اپنا کلمہ چھوڑ دیتے اور میرے نبی کا کلمے کا ڈنکا وہ بجاتے۔ پتہ چلا حاضر اور ناظر صرف اللہ کی ذات عالی ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ جہاں جہاں تم ہو، جہاں جہاں تم ہو، ہر زمانے میں، ہر جگہ میں، ہر جگ میں، ہر طرف بیک وقت، ایک ہی وقت پہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ اس آیت پر ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جس میں محمد ابھی ظاہر نہیں ہوا، اس میں محمد اور ذکر محمد پہلے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں تمام پیغمبروں کو جمع فرما کر وہاں عہد و پیمان لے رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک لحاظ سے نبی علیہ السلام کی ذکر اور نبی علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، صرف ایمان نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے، اس کے لیے اگر جان دینی پڑی تو جان بھی دے دینا۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھ لیا کہ مجھ سے کتنی محبت ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا آقا اتنی محبت ہے کہ سب کچھ، گھر بار، مال دولت اولاد سب آپ پر قربان ہے، لیکن اپنی جان آپ پر قربان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر سوچنے لگے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ذات پیغمبر پر اگر انگلی اٹھے اور گستاخ رسول نبی علیہ السلام پر زبان درازی کرے میرے سامنے، تو اس وقت میں نبی کے دفاع کے لیے اس سے لڑ پڑوں گا، اور اس لڑائی پہ اگرچہ میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں دفاع پیغمبری کروں گا۔ تو پتہ چلا نبی کی عزت کے لیے میں اپنی جان بھی گنوا دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ آقا میں آپ پر اپنی عزت، جان، مال سب کچھ قربان کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا ایمان مکمل ہے، اب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ جس میں محمد بعد میں، اس میں محمد پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں، ہمارے نبی سے کئی سال پہلے، تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دو نام ذاتی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ لوگوں نے کہا یہ نام کیسا، ہم نے اس سے پہلے نام نہیں دیکھا۔ کہا کہ نام سنا بھی نہیں اور ایسا بچہ تم نے دیکھا ہی نہیں، ایسا بچہ پیدا ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ نے نام احمد رکھا، یہ ذاتی نام، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری مہمان بن کر آنے والا ہے، بشارت میں دینے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک سوال ہوتا ہے، آنا تو سب نے بعد میں یہ، لیکن سب ذکر پہلے کیوں کر رہا ہے؟ آدم بھی ذکر کر رہا ہے، نوح بھی ذکر کر رہا ہے، ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو بتا کر جا رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری مہمان آنے والا ہے۔ جیسے ایک پروگرام سجتا ہے، آخری مہمان بڑے عالم ہوتا ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ، یا اس دور کے امیر البیان پاسبان ختم نبوت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جتنے بھی واعظ اور مقرر اور بیان کرنے والے آتے ہیں، ہر شخص کہتا ہے آخری بیان مہمان خاص کا، حضرت والا کا ہونے والا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے، آخری میں وہ مہمان آتا ہے۔ تو بتلانا یہ کہ ہر ایک کے دل میں ایک تجسس پیدا کرنا ہے، ایک شوق پیدا کرنا ہے، یار وہ عالم کون ہے، وہ اتنے بڑے عالم کہ ہر شخص، ہر عالم دین، ہر خطیب آ کر کہتا ہے کہ آخری مہمان حضرت والا آئیں گے اور ان کا ولولہ انگیز خطاب ہوگا۔ اسی طرح ہر
پیغمبر بتلا کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے کائنات کے دلوں میں ہر ذرے میں یہ تجسس پیدا ہو، یہ کون آنے والا ہے، یہ کون سا رسول آنے والا ہے، یہ کون سا پیغمبر آنے والا ہے، کہ آدم کی زبان پر بھی ذکر نبی ہے، نوح کی زبان پر بھی ذکر نبی ہے، دانیال کی زبان پر بھی ذکر نبی ہے، موسیٰ کی زبان پر بھی ذکر نبی ہے، عیسیٰ کے تذکرے میں بھی ذکر نبی ہے، یہ کون سا پیغمبر آ رہا ہے؟ ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، چاند بھی کہتا تھا میری جیسی چمک کسی میں ہے، سورج بھی کہتا تھا میری جیسی روشنی کسی میں ہے، پہاڑ بھی کہتا تھا میری جیسی مضبوطی کسی میں ہے، پھول بھی کہتے تھے میرے اندر جو خوشبو ہے کائنات میں کسی کے اندر وہ خوشبو ہے، رات کی تاریکیاں بھی کہتی تھی کہ ہمارے اندر جو سیاہی اور کالا ہے وہ کسی اور میں کہا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ کا رخ انور چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور اس کی روشنی دیکھی والضحیٰ والا چہرہ، تو سورج کی روشنی بھی مان پڑ گئی، نبی کے رخسار کی چمک کو دیکھا تو چاند کی چاندنی اور چمک بھی مان پڑ گئی، نبی علیہ السلام کے ٹمٹماتے ہوئے دانتوں کی چمک دیکھی تو وہ تارے جو ٹمٹماتے ہوئے نکلتے تھے وہ بھی اپنے ٹمٹماٹے اور چمک پر شرمندہ ہو گئے، وہ پھول جو اپنے خوشبوؤں پہ ناز کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے جو خوشبو پسینے کی صورت میں مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ خوشبو، جو جنت پہ بھی وہ خوشبو نہیں، اس خوشبو کے سامنے ساری دنیا کے پھول بھی شرمندہ عاجز ہو گئے، اور نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے پوری کائنات پہ ایک بہار کی فضا قائم ہو گئی۔ کسی شاعر نے اس کو یوں کہا تھا صحن چمن پہ اپنے بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ دنیا میں بھی آئے نہیں تھے، آپ کا ذکر پہلے ہی چل رہا تھا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ کا ذکر مصطفیٰ اور آپ کا چرچا اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مختصر یمن کے اندر ایک شخص تھا اور اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس سے سارے پردے ہٹا دیے، اس نے کہا یہ رات عجیب و غریب رات تھی، اور رات بھی عجیب کہ میرے سامنے سے پردے ہٹ گئے، میں نے دیکھا دنیا میں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ پتھر جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اچانک ہاتف آواز آئی غیب سے اور کہا کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنتظر الذی یخاطبہ الحجر والشجر وینشق لہ القمر۔ وہ ہاتف آواز غیب آئی کہ اے شخص یاد رکھنا، وہ شخص دنیا میں آ چکا ہے، وہ نبی مرسل، وہ پیغمبر دو جہاں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جس کا منتظر ہر شخص تھا، آسمان بھی منتظر تھا، زمین بھی منتظر تھی، پوری کائنات کی ہر دھرتی اس کے لیے منتظر اور انتظار میں تھی۔ پھر کہا کہ وہ شخص آ رہا ہے جو شجر سے بھی بات کرے گا، حجر سے بھی بات کرے گا، پتھروں سے کلام کرے گا اور درختوں سے بات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ وہ معجزات اور کرشمے اور کرامت دے گا کہ وہ انگلی اٹھائے گا تو چاند کے اللہ تعالیٰ دو ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ ان کی بیوی کو کہا کہ آپ نے یہ آواز سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سنی ہے، لہٰذا آپ پوچھے وہ نبی، وہ شخص کہاں پر آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ پھر ہاتف غیب آواز آئی کہ ان کا نام اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں گے۔ یہ ہاتف غیبی آواز آ رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہم ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اطاعت مصطفیٰ، محبت رسول، اصل یہی ہے کہ اطاعت رسول ہو، کہ نبی علیہ السلام سے ہر چیز نے محبت کی۔ ابو جہل آ گیا تھا ایک موقع پہ اور کہا کہ یہ بن مٹھی پہ بتائیے پیغمبر اس کے اندر کیا ہے۔ اے محمد، نبی تو مانتا نہیں تھا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا، اور کہا کہ اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی کے اندر کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ ابو جہل پریشان ہو گیا، کیا یہ تو زیادہ اچھی بات ہو جائے گی کہ میرے مٹھی کے اندر کیا چیز ہے، وہ چیز بتائے کہ آپ کون ہو۔
اس کے بعد مٹھی سے آواز آنے لگی، جو کنکر اس نے پتھر رکھے تھے، اور اس پتھر سے آواز آئی کہ اشہد انک محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ اس پتھر نے گواہی دی، ایسے جامد جس کے اندر شعور نہیں۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو ہم نے کہا وہ مردہ کبھی تو زندہ تھا نا، وہ مردہ کبھی تو زندہ تھا، لیکن یہاں تو پتھر کبھی زندہ ہی نہیں ہوا، اس کے اندر کبھی جان ہی نہیں تھی، روح ہی نہیں تھی، وہ کیسے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ وہ اتنی محبت۔ اب ابو جہل مانا نہیں، اس نے وہ مٹھی سے پتھر لے کے زمین پہ مارا اور غصے میں آنکھ بگولا ہو گیا۔ تو ہدایت اس کے مقدر میں تھی نہیں۔ 2000 سے زائد مرتبہ نبی علیہ السلام اس کے گھر پر تشریف لے گئے کہ آپ آ جائیے، کلمہ اسلام پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ لیکن اس کے اندر صداریت اور چودراہٹ اور ملکیت ایک تھی کہ میں اگر آپ کے پاس آ جاؤں گا تو مجھے تو غلامیت اختیار کرنی پڑے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر مصطفیٰ اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ ہم اطاعت کا بھی جذبہ رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، جو پاس ہی ہمارے مفتی صاحب تھے، ان کی کتاب ہے نفس کے بندے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کے اندر ایک بہت بڑے شاعر تھے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی اور فارسی میں بھی وہ بڑے شاعر نعتیہ کلام پڑھتے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مداحین میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایک فارسی میں نبی علیہ السلام کی شان پہ نعتیہ کلام پڑھے۔ اب وہ نعتیہ کلام اتنا مشہور ہوا کہ ایران کے جو فارسی شاعر تھے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، یار یہ کتنا عاشق رسول ہے اور کتنا عارف باللہ ہے اور صاحب نسبت بزرگ معلوم ہوتا ہے، اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ پھر وہ ایران سے اس نے سفر شروع کیا، اور سفر کرتے کرتے اس نے ہندوستان میں دہلی میں پہنچا، نام معلوم کیا کہ مرزا قتیل جو شخص ہے اس سے مجھے ملواؤ، وہ شاعر جو ہے۔ لوگوں نے ملوایا تو اتفاقاً وہ نائی کی دکان پہ گئے ہوئے تھے، اور نائی کی دکان پہ جا کر وہ داڑھی کے بال منڈوا رہے تھے۔ اب یہ فارسی شاعر جو ایران سے آیا وہ حیران ہوا کہ یہی شاعر ہے جو نبی علیہ السلام پر نعتیہ کلام پڑھتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسے ایسے نعتیہ کلام نعت پڑھنے والے آپ کو اسٹیج پہ نظر آئیں گے جو بالکل سر اور داڑھی کے بالوں سے بالکل منڈے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تعریف کے ایسے ایسے قصیدے پڑھ رہے ہیں، پورے مجمع کو ایک جھوم سا آ رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہو اور سمندر کے پانی پہ تیر رہا ہو، اس کے کپڑے اور بدن گیلا نہیں ہو رہے، فرمایا کہ میں اس کو ولی نہیں مانتا اگر اس کا پانچہ ٹخنوں سے نیچے۔ وہ سنت کو چھوڑنے والا ہے، لہذا سنت کو چھوڑنے والا جتنا بھی اوپر پہنچ جائے وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایک اشتہار چھپا ہے، ساری خواتین ہیں، نعتیہ کلام پڑھنے والی ساری خواتین ہیں، اور انہوں نے اپنی تصویریں لگائی، نیچے نام ہے، ایڈریس ہے، کہاں پر نعتیہ کلام کی محفل ہوگی، اور اوپر لکھا ہے مزے کی بات، مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، یعنی مجھ آپ کے لیے پردے کا انتظام، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے اور نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق سے ایک لحاظ سے مذاق ہے۔ جو پیغمبر اتنی تعلیم دے کر گئے کہ عورتوں کو مسجد میں آنا بھی نہیں ہے، اتنی تعلیم دے کر گئے عورتوں کو اذان بھی دینا نہیں ہے، عورتوں کے لیے نماز جمعہ بھی نہیں ہے، نماز عیدین بھی نہیں ہے، جنازے کی نماز نہیں ہے، تکبیرات تشریق جو ہم ذی الحج کے مہینے میں پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات تشریق جو ہے یہ خواتین گھروں میں بھی آہستہ پڑھیں، اتنا پردہ ہے ان کی آوازوں پہ۔ اپنے گھر ہے، اللہ وہاں زور سے کہا نہیں، وہاں بھی آہستہ پڑھیں۔ یہاں تک کہ بیت اللہ شریف میں جب مسلمان حجاج اور معتمرین جاتے ہیں وہاں پہ بھی فرمایا کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، یہ کلمات مرد آواز سے، لیکن خواتین کے لیے وہاں بھی آہستہ آواز میں۔ اتنی پابندیاں ان کی آوازوں پہ، اور یہاں محفلیں سج رہی ہیں اور وہاں باقاعدہ تصویریں آ رہی ہیں، اور مردوں کے لیے پردے کا انتظام کا بھی بڑا اہتمام کیا گیا ہے، الامان والحفیظ۔ تو یہ ایک لحاظ سے نعتیہ کلام اب آپ دیکھیں جو مقرر ہوتے ہیں خطیب، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام کے حقیقی دین بتانے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے پیغام اور تعلیمات کو اجاگر کرنے والے ہیں، ان کو کوئی پیسہ نہیں لوٹاتا، ان کو کوئی لفافہ نہیں دیتا، ان کو کچھ بھی نہیں۔ نعتیہ کلام
پڑھنے والے، ان کو آپ دیکھیں ڈھیر سارے پیسے لٹاتے ہیں، باقاعدہ ترازو میں رکھ کے ان کو تولا بھی جاتا ہے. یا علمان والا، ان سے دین کا وہ کام نہیں ہوتا جو علماء اور مفتیان اور خطباء اور واعظین اور مقررین کرتے ہیں. ہونا بیلنس برابر ہو، بیلنس برابر نہیں تو کم از کم واعظین اور مقررین کو زیادہ دیا جائے. وہ نبی علیہ السلام کی محبت اور ذکر مصطفیٰ زیادہ کرتے ہیں بنسبت ان کے. بار کے یہ نعتیہ کلام پڑھنے والا جو فارسی شاعر تھا، اس نے ایران سے آ کر دیکھا مرزا قتیل کو کہ وہ داڑھی منوا رہا ہے، تو اس نے آگے سے ایک فارسی انداز میں کہا، آغا ریش می تراشی، اے شخص تو داڑھی منوا رہا ہے. اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ می تراشی ولے دل کسے نمی خراشی، میں داڑھی منوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا. اس نے یہ کہا تو آگے سے وہ ایران سے جو فارسی شاعر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے نادان دل سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، تم نبی علیہ السلام دو جہاں کے پیغمبر کا نعتیہ کلام پڑھتے ہو، لیکن اس پیغمبر کا دل تم دکھا رہے ہو. تو یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو تو محبت بھی اطاعت کے انداز میں ہو. نبی علیہ السلام کیا کہہ کر گئے، ایک ایک ذکر نبی علیہ السلام کا وہ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی علیہ السلام کے لباس کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، پگڑی کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، ٹوپی کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، چلنے کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، اٹھنا بیٹھنے کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے. کھانے کا انداز کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے. سونے کا انداز کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ ہے. غرض ولادت سے وفات تک کا ذکر، ہر ذکر کو ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے ایک بال کی بھی توہین کی اور کہا کہ نبی علیہ السلام کی پگڑی میلی ہے، تو وہ بھی گستاخی کے زمرے کے اندر ہے، توہین کے زمرے کے اندر ہے. ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. نبی علیہ السلام کی داڑھی پگڑی لباس کی توہین ایک لحاظ سے نبی کی توہین ہے. نبی علیہ السلام کے چلنے کی توہین نبی علیہ السلام کی توہین ہے. نبی علیہ السلام کے ارشادات کی توہین نبی علیہ السلام کی توہین ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی توہین، بیویوں کی توہین در حقیقت نبی کی توہین ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی توہین در حقیقت نبی کی توہین. نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین در حقیقت نبی کی توہین ہے. اب حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نانجار جن کی قسمت کے اندر پھٹکار لکھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا. پتلا یہ حیدرآباد میں حسین آباد کا علاقہ ہے اور اس کے اندر ایسے نانجار رات کی تاریکی میں عورتوں والی حرکتیں انہوں نے کی. باہر کے ایف آئی آر تو کٹ گئے، لیکن ایک شخص پر جو لعنت بھیج رہے ہیں ان پر ایف آئی آر نہیں، صرف ایک شخص لپیٹ میں آیا، وہ بھی نکل جائے گا پتلی گلی سے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، جو مراد رسول تھے، نبی علیہ السلام نے جنت پہ جس کا محل دیکھ کر آیا تھا، وہ عمر. لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا. جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الاسلام یبکی علی موتک یا عمر، اسلام قیامت کی صبح تک عمر تیری موت پر روتا رہے گا. جس کو نبی نے اب مانگا اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے روب اور دبدبے کے لیے، اسلام کو چار دھانگ عالم میں پہنچانے اور پھیلانے کے لیے جس عمر کو نبی نے اللہ سے مانگا تھا غلاف کعبہ پکڑ کر، آج وہ اتنا لاوارث ہو گیا کہ سر عام اس کے پتلے بنائے گئے، اس کو لانتے کی گئی، اور یہاں تک کہ مولائے کائنات کے قاتل اس کو کہا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 24 ہجری کو ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت جو ہے وہ 40 ہجری کو ہے. 16 سال کا عرصہ ہے. پھر قاتلان مولائے کائنات کیسے ہوئے؟ یہ در حقیقت ایسی باتیں کر کے نئی نسل کے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر اور خلجان کے اندر یہ پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان افتراق تھا، صحابہ اہل بیت کے درمیان اختلاف تھا. ایسی کوئی بات نہیں. قرآن نے 1470 سال پہلے کہہ دیا، اور اللہ نے عرش معلی میں پہلی تختی پہ لکھوا دیا رحماء بینہم، رحماء بینہم. یہ صحابہ اہل بیت یہ آپس میں شیر و شکر ہے.
صحابہ اہل بیت یہ آپس میں ہے ایک ہی ہے، یک جان ہے، یہ پھول اور خوشبو ہے، یہ جسم میں روح اور جسم ہے، یہ جسم میں جان ہے، یہ دل اور دھڑکن ہے، یہ ٹھنڈک ہے، یہ آپس میں ایک ہے۔ جس طرح کشتی بغیر ملاح کے نہیں چلتی، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے بغیر کوئی جنت پہ جا نہیں سکتا۔ صحابہ کی محبت ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت، یہ دونوں کشتی اور ملاح کے مانند ہے۔ یہ دونوں ایک گاڑی کے دو ٹائر ہیں، اگر ایک بھی پنچر ہو گاڑی نہیں چلتی، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اہل بیت یہ فضا قائم کریں۔ اب یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے اتنا بڑا حربہ استعمال کیا ہے، حکومت کو چاہیے فوراً قرار واقعی سزا انہیں دی جائے، ورنہ پھر قانون کو مسلمان ہاتھ پہ لے لے، پھر نہ کہنا کہ قانون کو ہاتھ پہ لے لیا گیا۔ علماء کے فتاویٰ موجود ہے، اکفار الملحدین کے اندر خاتم المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دو صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو ان پر تیر و تنقید کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہو جائے گا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ مسلمان تھا مرتد ہو جائے گا۔ پھر یہاں تک کہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر تم دیکھو عمر کا پتلا جلا کر اس کو لعنت کی گئی اور اس کو جلایا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ تم اس کو اسی وقت گولی چلا دو۔ یہاں تک فتاویٰ موجود ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت وقت خود اس پر عمل پر اترے اور قانون کو حرکت دے، تاکہ قانون کی بالادستی ہو سکے اور ہر شخص قانون کے پیچھے چل پڑے۔